جیسے ہی شیخ لاہوری نے حضرت قطب المدار کو دیکھا تو سمجھ لیجئے دیکھتے رہ گئے اور سوچنے لگے، ارے جب مصطفیٰ کے نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا؟ ان کے حسن کے تعلق سے کہا گیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور کہا جاتا ہے وکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان محترم سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ارے جب نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے تو نانا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھتے رہے اور دیکھتے رہ گئے۔ آپ جس جہاز سے جانے والے تھے وہ جہاز آپ کا روانہ ہو گیا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو ہوش آیا آپ کی تو سمجھ لیجیے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے غضب ہو گیا۔ حضرت قطب المدار فرماتے کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اور میں آپ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور پھر کیا ہوا، میرا حج والا جو جہاز تھا وہ جہاز چھوٹ گیا۔ اب میں کیسے جاؤں گا؟ تھوڑے سے ہڑبڑا رہے تھے، تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے عزیزان محترم، لیکن ولی کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے نا پھر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا ہے بلکہ اس کے دامن کو مرادوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ حضرت قطب المدار فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ لاہوری سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد کہا آؤ ذرا میرا چکر کھا کے ادھر آ جاؤ، میرے سامنے آؤ۔ واپس وہ چکر کھا کے جیسے ادھر سے آئے اور جیسے ادھر آئے حضرت قطب المدار نے شیخ لاہوری کے ہاتھ کو پکڑا عزیزان محترم، اور شیخ لاہوری کو ہاتھ کو پکڑنے کے بعد قطب المدار بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ عزیزان محترم جیسے ہی اللہ اکبر کہا شیخ لاہوری کی آنکھیں بند ہو گئی اور جب آنکھیں کھلی ہیں تو سورت کی بندرگاہ پر نہیں، عزیزان محترم شیخ لاہوری مکہ کی سرزمین پر نظر آ رہے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ عزیزان محترم ایک ہی سیکنڈ میں حضرت قطب المدار نے مکہ کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ خیر سے انہوں نے حج کیا، تمام ارکان کو ادا کیا اور مدینے کی حاضری بھی دی۔ عزیزان محترم جب تمام کام ہو چکے 6 مہینے گزر گئے، اب سوچنے لگے میں تو قطب المدار کی وجہ سے گیا تھا، اب یہاں سے واپس کیسے جاؤں گا؟ جانے کا ارادہ تھا، واپسی کا ارادہ تھا۔ عزیزان محترم قطب المدار علیہ الرحمت والرضوان کا دست نمودار ہوا، واپس شیخ لاہوری کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر کہا اللہ اکبر۔ ادھر اللہ اکبر کہنا تھا، شیخ لاہوری واپس اپنے وطن پہنچتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان محترم یہ قطب المدار کی کرامت، لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ ایک حوالہ قرآن سے دے دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، تاکہ بات مستحکم ہو جائے، تاکہ بات اتھنٹک ہو جائے۔ عزیزان محترم سورہ نمل میں حضرت سلیمان کا ذکر موجود ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت چاہیے، یمن میں تھا، آپ فلسطین میں تھے، 1500 کلومیٹر دوری پر تھے، مجھے وہ تخت چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں گا اور آؤں گا، وہ بلقیس کا جو بھاری بھرکم تخت ہے اسے بھی اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، بس آپ کی جو مجلس ہے نا اس کے ختم ہونے سے پہلے یہ کام کر دوں گا۔ سلیمان علیہ ان کی مجلس 5 گھنٹے کی ہوتی تھی، 1500 کلومیٹر جانا، 1500 کلومیٹر آنا اور اس تخت کو بھی اٹھا کر لانا، 5 گھنٹے۔ یہ بہت فاسٹ تھا، مگر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اريد ان اعجل به، ہمیں تو اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی لانے کی کسی میں ہمت ہو تم ہو تو بتاؤ۔ عزیزان محترم پھر کیا ہوتا ہے؟ قال عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ قرآن ہے یہ قرآن۔ پھر کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے، ان کی بارگاہ سے ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت دو، میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ جاؤں گا، اٹھاؤں گا، لا کے آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ سب قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک، میری پلک نہیں، آپ کی پلک چھپکے گی بھی نہیں، وہ یہ سارے کام کر ڈالوں گا۔ عزیزان محترم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابھی پلک چھپکی بھی نہ تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہوا ہے، بلقیس کا تخت سامنے نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم یہاں سے ہمیں کہہ لینے دیا جائے جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو بتاؤ اس امت کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، اس امت کے ولیوں کو کتنا پاور عطا فرمایا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برخیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟
علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ لبو کیڑا جے جنہیں انج کر کے تخت لے کے آئے، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا۔ قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ، یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، پیغمبر تھا؟ کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، عین ممکن ہے وہ پیغمبر ہو، کیونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ عین ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہو جاتی تھی، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو، عین ممکن ہے۔ اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی، تفسیر کبیر۔ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ۔ اچھا اب انسانوں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ، صوفیوں کے امام اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری بابیں ختم، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کی، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں۔ یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن تو شان کی بنیاد علم بتاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی نسبت بھی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اگلی امتوں پہ ان کی امت کو فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور نبیوں والا کام دیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ اس قسم کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو اگلے انبیاء کو جزوی طور پہ فضیلت حاصل تھی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے، کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے نبی علیہ السلام کو موت آ چکی، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج تک نہیں مرے، ان کو موت نہیں آئی، وہ تو رفع سماوی ہوا نا، وہ اپنی سیکنڈ ڈیسینڈنگ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ اس امت میں آئیں گے اور زندگی گزار کے فوت ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہے، تو اب یہ فضیلت نبی علیہ السلام کو آپ دیں گے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اینالوجیز بنانے کا۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اینالوجیز نہیں بنا سکتے تو باقی تو پھر چھاڑ ہی دو نا، ان کے امتیوں کی بنیاد بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو چیز ثابت ہوگی وہ ہم مانیں گے۔
سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا یا صحابی تھا، وہ کام کر دیا، وہ تو ہمارے پاس ثابت ہو گیا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں جو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے لانا پڑے گا. اور آج کل تو بڑا آسان دور ہے، کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی بھی نہیں پہ لفظہ تو جس کو ہم بی بی سی، CNN، الجزیرہ، جیو، ARY، دنیا ٹی وی کے سامنے لے کے آئیں اور ساری دنیا کو بابوں کا پجاری بنا لیں، جو آپ بنوانا چاہتے ہیں بابی بنا لیں تو لے آئیں، ہم اس کے سامنے وہ یہ اس میں سے کوئی کام کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا جناب بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. اور یہاں تو کتنے لوگ ہیں جو ایلوژن کر دیتے ہیں. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو ذرا آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، کرس اینجل کو دیکھیں، کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے، کبھی دیوار پہ چڑھ کے بتا رہا ہے، کبھی ہوا میں اڑ کے، وہ سارا ایلوژن ہی کیا ہوا ہے اس نے، وہ پورا دھوکہ ہے. اس کی بھی ویڈیوز رکھی ہیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے تو سارے مولویاں اور پیراں دی دکاناں بند، سارے دربار اجڑ جان گے. آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ کر کے بتا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے آپ کے بابوں کی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جعلی کتابیں باتی ہیں، یہ تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تسی آؤ تو کر کے دسو نا جناب. میں نے ان کو بہت بڑی بات کی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات. میں اپنا مشین ڈیزائن کا فارمولہ یا میکینکس اور مٹیریلز کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بزرگ مجھے وہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اچھا یہ بھی مانتے ہیں نہیں پڑھ سکتا، اس میں اتنے زیادہ کوئی لیٹن کے الفابیٹ ہیں، کچھ گریک کے الفابیٹس ہیں، جس نے وہ سیکھا نہیں ہوا وہ تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ بتائے کہ یہ فارمولہ کس چیز کا، یہ تو بالکل نہیں بتا سکتا، صرف پڑھ کے بتا دے. تو وہ کیسے کوئی اس طریقے سے معاملات کر سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. باقی اگر آپ نے منوانا تو اے کوڑا تے اے میدان ہو. میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بزرگی ہم نے چاٹنی ہے. بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اگر میں بزرگ ہوں اور میرے پاس یہ کوالٹیز ہے تو مجھے مر جانا چاہیے. اور جس طرح ایک بابا جی کہتے ہیں نا، اوے امت مر جائے حضور دے خاکے پہ بن دے جے. امت تے سر بعد مرے، پہلے تے او مرے نا جنہیں بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کیوں نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں کہ بزرگی وہ کلیم کیے ہوئے ہیں اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، ہم نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں مجھ پہ لعنت ہو کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہو اور میں ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور آگے اس کو آپ خود اپلائی کر دیں جس کے اوپر کروانا ہے. یہ باتیں کرنا آسان ہے نا، تو یہ کر کے بتائیں. اور جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں، ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ، نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ، تیل بھی کراس. اے تیل دے نہ گھاٹے فٹ ہو گیا جی. تیل کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا یار. یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے دریافت کیا. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے، تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں. کہانی جھوٹ. اچھا وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے تو آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا سر جب ہوں آون نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے، اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہتا نہیں تو استغفار، گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا. بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں. اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خیزر ہے، کدے کچھ کہتے ہیں، کدے کچھ کہتے ہیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور
پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے, اتنی ہی دور سے سن لیتا ہے, تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دیں گے, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا, تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں, یعنی آپ لوگ جو ہم سے آ کے جھگڑتے ہیں, آپ جانوروں سے افضل ہیں نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل نال, تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی, اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر وہ کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے, تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا, آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آ جاؤ سارے منار پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے, جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے, گوروں کا بنایا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے, جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں, اور منار پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے. خود ہی بسم اللہ پڑھ کے, یا جو بھی, یا شیخ عبد القادر جنانی, یا وہ جو کہتے ہیں نہیں فلانے پیر صاحب اتھوں ٹرے تے اتھوں ٹری تے اتھوں پکڑ لیا, بلا لو سارے بابیاں نو تے چھال مارو, تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا, تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے, اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا, آپ شہید ہی ہو جائیں گے. فوراً بٹن دبا کے پہلے لینڈ کرنا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور سر یہ جہاز انگریزوں کا بنایا ہوا, بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 جہاز, کاکپٹ میں ان کو بٹھا دینا, یہ جہاز اڑا نہیں سکتے. نگاہ مار کے اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, جو جہاز اڑ رہا ہو نا, اڑتے جہاز سے اگر پائلٹ پیچھے ہٹ جائے اور ان بزرگوں کو لا کے بٹھا دیں, جس کو عقیدہ ہے نا, تو وہ اپنی ایک فلائٹ بک کروا لے, سارے پاکستان کے بزرگوں تو جان چھڑاؤ. وہ جا کے کتنے لینڈ کرے گا جہاز؟ اگلی دنیا میں, اس دنیا نہیں لینڈ کرنے لگا. یہ سب کے سب جھوٹی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اگر ثابت کرنی ہے تو کر کے بتائیں, اس طرح نہیں جی تسی نہیں مندے اسی مننے ہاں. وہ بات مانتے ہیں جو ہوئی ہے, قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت میں تو نہیں ہوں گی, تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت سے نکالے؟ ہم کہہ رہے ہیں کر کے دسو. دیکھو نا, اگر حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری نے تو کر کے بتا دیا نا, اس نے تو نہیں کہا کہ میرے ابا جی کرتے ہوں سن, انہوں نے کر کے دسیا, تسی کر کے دسو تو ہم مان لیں گے. تو بالکل یہ فیل ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں رہی. اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو درباروں پہ لے جاتے ہیں, جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لے جاتے ہیں. کتنے بزرگ ہیں پاکستان لیول کے, میں نام نہیں لیتا, پیشاب بند ہوا ہے تو ان کو آغا خان میں لے گئے. کیوں؟ وہاں لے جائے نا, وہ اسی دربار کے اوپر جہاں آپ کہتے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. سر کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, سمندر کا تو سائز ہی نہیں آپ لوگوں کو پتا کتنا ہے. اور پھر معذرت کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا سمندر روکا ہوا ہے, ایک کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا وہ انڈیا کے بم پکڑتے تھے پل پہ آ کے, ہندو آج تک مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. اچھا, ان ساروں کے مزارات کے اوپر آ کے ٹھوک کے چلے گئے ہیں دہشت گرد. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تحفظ اولیاء کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں, یہاں ہمارے جیلم میں بھی ہوئی ہے. مجھے میسج کیے ہیں جی تحفظ اولیاء کانفرنس, میں کہا سبحان اللہ, ابھی تک تو آپ کہتے تھے اولیاء اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, اب آپ بھی اولیاء کا تحفظ کرنا شروع ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں کہا نا, یہ سارے بڑے بڑے مزاروں کے باہر احتجاج ہونا چاہیے کہ سر کتنے بڈھے ہو گئے ہو, اون کوالٹیز ختم ہو گئی نے, یہ کہانیاں ہی سمجھے. جو بندہ قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ رہا ہے, تو جو ادھر ٹھوک کے جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ سوچنے والی بات ہے نا. جو سمندر روک سک رہا ہے, اسی مزار کے اوپر کتنے لوگ آ کے دہشت گرد کے حملے کے اندر, دہشت گردوں کے حملے میں مارے جاتے ہیں, کیوں نہیں روک سک رہا؟ اچھا, اب بعض لوگ پتہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جی خانہ کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی نا, فوراً اسے پہنچ دے جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ انہاں دا ہے, بابے ساڈے نے, تو سر اسی اون کرنا ہے. سر اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے.
اللہ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہے. اللہ نے تو حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے. اللہ نے خانہ کعبے کی 2 دفعہ توہین ہوتے بھی دیکھی ہے, یزید کے ہاتھوں بھی, حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں بھی. ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک کیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا, اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے بقدر ایفرٹ کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ والا ہمیں کوئی دھونس نہ ڈالے اس معاملے میں. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, ورنہ تو ہوتا کہ بسم اللہ پڑھو پیاس بجھ جائے گی, پانی سے ہی بجھے گی. اسباب سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بڑی مثال دینا بالکل ان کی غلط ہے. میں ساتھ ساتھ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں, میں وہ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی روحانی آپریشن کرتے ہیں, وہ جی بائی پاس کر دیتے ہیں. میں نے کہا بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے, ادھر تو گرائنڈر چلتا ہے. ایک نو مولود بچے کا کوئی خطرہ بزرگ کر کے بتا دے, خطرہ تو نظر آ جانا نا ہوا ہوا سامنے, کہ خطرہ نہیں ہوتا. وہ جو بائی پاس کر سکتا ہے وہ خطرہ نہیں کر سکتا. خطرہ نظر آ جانا ہے, بائی پاس کیا پتا ہے اندر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور روحانی ہے نا, سب شیطانی باتیں ہیں. اگر کوئی ہے تو خطرہ کر کے بتائے, نگاہ مار کے کر کے بتائے. خون بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا, کیونکہ جو تسی بائی پاس کر دو خون نہیں نکلتا, روحانی بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں. سب کہانی ہے. آخر میں تو ویسے اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے, دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن وہ کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, کاف الف فا را. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس سے کچھ اور ہی بنا لے, کاف سے کشف بنا لیں, الف سے اس کو اللہ کہہ دیں, ٹھیک ہے جی, فا سے کچھ اور بنا لیں, اس طرح کوئی بنا سکتے ہیں. بہرحال وہ اب ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے, آسمان سے بارش برسا دے گا, زمین سے سبزہ اگا دے گا, اور ایک مومن پھر اسے چیلنج کرے گا سامنے آ کے. وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے رب کیوں نہیں مانتے. وہ کہتا ہے, وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. کرتب سے متاثر ہونے والا تو یہ بندہ نہیں ہوگا, قرآن و حدیث والا ہوگا نا, کتابی ہوگا نا. بابی ہوتا تو سیدھا انہوں ہی سجدہ کر دینا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ قتل کرے گا پبلکلی, اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر زندہ کرے گا, اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان, میں نے تجھے مار کے زندہ کیا ہے. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی اضافہ کیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا, تو دجال ہے. ہائے ہائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے بہترین مؤمن ہوگا, سب سے بہترین شہید ہوگا. لیکن وہ کون سا ہوگا؟ کتابوں کا ماننے والا, بابوں کا ماننے والا نہیں.